صدر ٹرمپ کا خطاب بھی سامنے آ گیا جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا۔ اس سے قبل ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں اپنے خطاب میں نیٹو کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ اس خطاب میں صدر ٹرمپ کھل کر بولے ہیں، خصوصی طور پہ نیٹو کے بارے میں اور یورپی یونین کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے برطانیہ اور فرانس کا بھی نام لیا گیا ہے۔ اس سے قبل ان کی طرف سے ایک بیان میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا یہ خطاب بھی تضادات کا ایک مجموعہ تھا۔ ان کی ایک بات دوسرے سے نہیں ملتی تھی، تاہم ان کی طرف سے جو کچھ پہلے کہا گیا تھا، ایک بیان جاری کیا گیا تھا اس خطاب سے پہلے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ان کی طرف سے خطاب میں کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان کے بیان میں تو جنگ بندی ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی پیٹرولیم کی قیمتیں بھی عالمی سطح پر کم ہو گئی، لیکن ان کے خطاب میں کوئی اور ہی نظر آ رہا تھا۔ تضادات کو دیکھا جائے تو نظر آتا تھا کہ ایک جگہ پر ٹرمپ بول رہے ہیں اور دوسری جگہ پر ان کا کوئی ہمزاد بول رہا ہے جو بالکل ان کا نیگیٹو ہے، الٹا لٹکا ہوا ہے۔ بیان میں صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ سیز فائر آبنائے ہرمز کھولنے سے مشروط ہے، یعنی آبنائے ہرمز کھل جائے گی تو پھر جنگ بندی بھی ہو جائے گی، سیز فائر بھی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی ایرانی قیادت نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایرانی صدر نے یہ درخواست کی ہے، جبکہ ایرانی صدر کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں کی، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جنگ بندی ہوگی تو ایران کی شرائط پر ہوگی۔ ساتھ ہی ٹرمپ کی طرف سے اپنے بیان میں کہا گیا کہ تہران کو پتھر کے دور میں دھکیل دیں گے، معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ جنگ سے نکل جائے گا۔ پتھر کے دور میں دھکیلنے سے یاد آ گیا کہ آرمٹے جو نائب وزیر دفاع تھے امریکہ کے، ان کی طرف سے 9/11 کے ساتھ ہی صدر مشرف کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر پتھر کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو صدر مشرف کی طرف سے سرنڈر کر دیا گیا، اور پاکستان اس جنگ کا ایسا حصہ بنا کہ آج تک اس کے نتائج بڑے برے طریقے سے بھگت رہا ہے۔ لیکن تہران کی طرف سے امریکہ کے صدر کے اس بیان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی تو ہماری شرائط پر ہوگی۔ صدر ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج کر دی، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ جب ان کی طرف سے جنگ شروع کی گئی تو کہا گیا کہ ہم ایران میں رجیم چینج کریں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی دعوے کیے جاتے تھے۔ صدر ٹرمپ اب اس پر پکے ہو گئے کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہاں پہ علی خامنئی کے بیٹے وہ سپریم لیڈر ہیں، اور وہاں پہ وہی صدر ہے، وہی وزیر خارجہ ہیں۔ گو کہ بڑی فوجی اور سیاسی قیادت ماری بھی جا چکی ہے، لیکن وہاں پہ کسی قسم کا کوئی رجیم چینج نظر نہیں آتا۔ لیکن ٹرمپ کی طرف سے ایسا کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران کی نئی رجیم کے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند ہیں اور کہیں زیادہ ذہین ہیں۔ ہم جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے، اگر وہ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو اچھا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ایران 4 سے 5 سال تک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا، امریکہ 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ سے نکل جائے گا۔ یہ دوبارہ سن لیجئے، اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ سے امریکہ نکل جائے گا۔ نیٹو اتحاد کاغذی شیر ہے، برطانیہ کے پاس تو بحریہ ہی نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں صدر ٹرمپ کی طرف سے اپنے بیان میں کی گئیں، اور کچھ باتیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کی۔ ایرانی صدر نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے کبھی جنگ بندی کی درخواست نہیں کی، ضمانت دی جائے تنازع دوبارہ شروع نہیں ہوگا۔ تو ضمانت کیسے مانگی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان اس کی ضمانت دے گا یا پھر چین دے گا، روس دے گا؟ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جاری لڑائی ختم کرنے کے لیے اس شرط پر تیار ہیں کہ دوبارہ تنازع شروع نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج رات مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بنیادی اسٹریٹجک مقاصد مکمل کرنے کے قریب ہیں، جبکہ اس سے پہلے صدر ٹرمپ متعدد بار کہہ چکے ہیں ہم نے جنگ کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کو یہ خطاب کیا تھا، اور ان کا یہ خطاب 20 منٹ پر محیط تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد کی تکمیل کے قریب ہے، اور اس تنازع میں زبردست فتوحات حاصل کرنے پر انہوں نے امریکی افواج کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان گزشتہ 4 ہفتوں میں ہماری مسلح افواج نے میدان جنگ میں تیز، فیصلہ کن اور زبردست فتوحات
فتوحات حاصل کی ہیں، ایسی فتوحات جیسی اس سے پہلے کم ہی لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے خلیجی عرب اتحادیوں اور اسرائیل کو نقصان اٹھانے یا ناکام ہونے نہیں دے گا۔ امریکی فوجی کارروائیوں کے 32 دن بعد ایران واقعی اب کوئی خطرہ نہیں رہا۔ ہماری پیش رفت کی بدولت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جلد ہی اپنے تمام فوجی اہداف مکمل کرنے کی راہ پر ہیں۔ ہم آنے والے چند ہفتوں میں ان پر شدید حملے کریں گے اور انہیں واپس پتھر کے دور میں لے جائیں گے جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرنے والے ممالک پر زور دیا کہ وہ ہمت کریں اور اس اہم آبی گزرگاہ پر قبضہ کر لیں۔ گویا صدر ٹرمپ ان پر طنز کر رہے ہیں۔ دنیا کے وہ ممالک جو آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرتے ہیں انہیں اس گزرگاہ کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، بس اس پر قبضہ کریں، اس کی حفاظت کریں اور اسے اپنے لیے استعمال کریں۔ ہم نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر بری طرح کمزور کر دیا ہے۔ جو ممالک آبنائے ہرمز سے تیل حاصل کرتے ہیں اب انہیں اس گزرگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہم مدد کریں گے لیکن انہیں اس تیل کے تحفظ میں خود قیادت کرنی چاہیے جس پر وہ شدت سے انحصار کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ممالک جو ایندھن حاصل نہیں کر سکتے، جن میں سے بہت سے ایران کے خلاف اس کارروائی میں شامل ہونے سے انکار کر چکے ہیں، ان کے لیے میرے پاس تجویز ہے۔ وہ امریکہ سے تیل خریدیں، کچھ ہمت کریں اور آبنائے ہرمز خود لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں اسرائیل، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ بہت عظیم رہے ہیں اور ہم انہیں کسی بھی صورت، شکل یا طریقے سے نقصان اٹھانے یا ناکام ہونے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ یہ سب سے نیٹو، یورپ اور خصوصی طور پہ برطانیہ، فرانسیسی حکمرانوں پر تنقید کر رہے ہیں بلکہ ان کی تضحیک اور تذلیل بھی کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی ترکی ہی جواب دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اس سے پہلے جب امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ کی طرف سے ان پر بار بار تنقید کی گئی، ان کو کئی ناموں سے پکارا گیا تو ان کی طرف سے تھوڑی سی نرمی دکھائی گئی اور انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں کھلوانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن جب امریکہ کی طرف سے زیادہ ہی دباؤ آیا تو وہ کھل کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکہ کے سامنے پہلے کوئی بھی یورپی ملک اس طرح سے کھڑا نہیں ہوا تھا جس طرح سے اب کھڑے ہو رہے ہیں، جیسا کہ فرانس ہے، جیسا کہ برطانیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپین ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، سوئٹزرلینڈ ہے۔ ان ممالک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم امریکہ کو یہاں پہ فوجی اڈے نہیں دیں گے بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ ان کی فضائی حدود بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ گویا یورپ اور نیٹو ممالک کی طرف سے ایسا رویہ سامنے ہے ٹرمپ کے لیے کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گویا یورپ متحد ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے نیٹو کو کاغذی شعر کہنے پر برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ایسا اتحاد ہے جو کچھ بھی کرتا ہے متحدہ حکمت عملی کے تحت ہی کرتا ہے، اتفاق رائے سے کرتا ہے۔ اور نیٹو کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے اپنی مرضی سے جنگ شروع کی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اس لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ادھر ایران کی طرف سے اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا گیا۔ آج 33 دن ہو گئے جنگ کو اور یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ایران کی طرف سے سب سے زیادہ راکٹ، میزائل اور دیگر اسلحہ متحدہ عرب امارات پر ہی چلایا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ ساتھ یمن اور لبنان کی طرف سے بھی اسرائیل پر حملے جاری ہیں اور یہاں سے بھی راکٹ اور میزائل فائر کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ایران کی طرف سے اور ان ممالک کی طرف سے اسرائیل پر 100 سے زیادہ ڈرون بھیجے گئے، ان میں میزائل بھی شامل ہے، یعنی 24 گھنٹے کے دوران 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرون نے اسرائیل پر حملہ کیا اور 200 سے زیادہ راکٹ بھی پھینکے گئے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل کی بڑی تباہی اور بربادی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے ایران پر آج تک 16,000 ہتھیار استعمال کیے ہیں اور 800 حملے کیے گئے ہیں جن میں 200 ایران کے فوجی مارے جا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ چھوٹے یورپی ممالک کو دباتے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ انفرادی رابطے بھی کر رہے ہیں لیکن وہ دبتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، جیسا کہ جرمنی پر اب ان کی حکومت پر زیادہ دباؤ ہے، ان کے اندر سے دباؤ ہے کہ امریکہ سے جرمنی کے اندر جتنے بھی اڈے ہیں وہ خالی کروائے جائیں۔ اسحاق ڈار کی طرف سے چین کا دورہ کیا گیا۔ اس دوران چین کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے ان میں سے 5 پوائنٹ سامنے آئے تھے اس جنگ بندی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار کے دورے سے ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہ اورمچی میں ہونے والے
والے پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات ہیں۔ پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ کے کوئی ایڈیشنل سیکرٹری گئے تھے اور اسی لیول کے افغانستان سے بھی کوئی حکام گئے ہیں۔ بہرحال مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سارا کچھ چین کے دباؤ پر ہی ہو رہا ہے، کیونکہ چین کی طرف سے بار بار پاکستان سے کہا گیا کہ جنگ بندی کی جائے۔ پاکستان جنگ بندی پر تیار تھا اور جنگ بندی ہو بھی گئی تھی۔ مذاکرات کے لیے بھی چین کی طرف سے پاکستان اور افغانستان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور بالآخر چین نے پاکستان اور افغانستان کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا دیا۔ مذاکرات میں ابتدائی طور پر اس پر اتفاق کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی سرزمین دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کی طرف سے تو ایسا کبھی نہیں کیا گیا، لیکن افغانستان کی طرف سے اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ اگر اس پر وہ کار بند رہتے ہیں، افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، تو دونوں ممالک کے درمیان دشمنی اور اختلافات کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ اب تک یہی ہو رہا تھا کہ یہ طالبان رجیم بھارت کی پراکسی کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اگر اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی زیادہ بہتر اور خوشگوار ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔